اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سورۃ البقرہ آیات 126 تا 128 ترجمہ ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، بنا اس شہر کو امن کا شہر اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فرمایا اللہ نے، اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اے پروردگار ہمارے، اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ دیا، جہاں پر صرف پتھر تھے، دھوپ تھی، پہاڑ تھے اور جھاڑیاں تھیں۔ اور پھر زمزم کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد سے وہاں آبادیاں بڑھنا شروع ہوئیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑا تو اس کے بعد پھر تھوڑا دور جا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ تو یہاں جو دعا ہے یہ مذکور ہے کہ وَإِذْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت، قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ یہ پہلی دعا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا دعا کو ربی۔ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو انسان کو جو ہے اس کی تربیت کرے، نشو و نما کرے، اور اس کی تمام ضروریات پوری کرے اور اس کو کامل کر دے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور بالآخر وہ ایک جوان بن جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے۔ تو اس کو یہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے اس کو رزق بھی چاہیے، اس کو رہائش چاہیے، اس کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، معاشرتی چیزیں بھی ہیں اور دوسری دنیاوی چیزیں بھی ہیں۔ تو ساری کی ساری چیزیں رب ہی دے سکتے ہیں اور اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم کوئی بھی دعا رب سے شروع کرتے ہیں، ربی اے میرے رب، تو یہ خود ہی ایک بہت ادب والا صیغہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہم نے اس کو مان لیا اور اسی سے ہم دعا شروع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اجعل ھذا بلدا آمن، کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو بلد ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں، ملک کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ مکہ مکرمہ مراد ہے، یہ جو وادی مکہ ہے آپ اس کو امن والا بنا دیجئے۔ یہ دعا اس وقت کی ہے جب ابھی جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو ابھی وہاں پر کوئی بھی آبادی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا، چونکہ نبی تھے تو نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہوتی ہے جیسا کہ دوسرے امتیوں کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ کو آپ امن والا بنا دیجئے۔ اس وقت یہ مکہ مکرمہ آباد نہیں تھا،
اور آج ہم اس دعا کا ثمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو حرم ہے اس کے ارد گرد جو احاطہ ہے حدود حرم، تو بہت ساری چیزیں اس میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ اس میں شکار نہیں کر سکتے، آپ جانوروں کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے، آپ اس میں پودے وغیرہ اکھاڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قاتل جو ہے اس جگہ میں آ جائے، بیت اللہ میں آ جائے یا حدود حرم میں آ جائے، تو قاتل سے اس جگہ پر قصاص نہیں لیا جا سکتا، یعنی کہ اس کو جواباً قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ حرم سے باہر نکلے گا، حدود حرم سے، پھر ہی اس کو آپ جو ہے اس پہ قصاص جاری کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ قریش مکہ جو ہیں ان کا ظلم اور ان کی جو یعنی کہ بے دینی تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن وہ حرم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو اور کسی قسم کے کوئی معاملات گڑبڑ نہ ہو۔ تو حرم اور حدود حرم کا جو ہے قریش مکہ جیسے ظالم لوگ بھی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ حرم کا تقدس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے قائم رہا ہے، کبھی پامال نہیں ہوا، اور دجال جو ہے وہ بھی حرم مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جو کچھ اکا دکا واقعات پیش آئے ہیں حرم میں لڑائیوں کے، تو وہ مسلمانوں کے دور میں ہی، جیسے حجاج بن یوسف تھے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امن کے خلاف ہو گیا، وہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ ان سے لے گا۔ دوسری دعا یہ فرمائی ورزق اہلہ من الثمرات۔ اب ثمرات سے ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ بھئی یہاں پھل مراد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ پریشانی تھی کہ جو ہے میری اولاد جو ہے وہ میں اس کو کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پہلی دعا تو انہوں نے فرمائی کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، وہ اللہ نے قبول فرمائی اور آج تک وہ قبولیت قائم ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے یہ فرمائی کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس طرح سے فرمائی کہ یہاں پر کھانا پہنچ جایا کرے، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر یجبا کا لفظ آیا ہے، تو یعنی اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ یہاں پر کھانا ہم پہنچا دیا کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میری جو اولاد ہے وہ بیت اللہ میں عبادت کے لیے خاص ہو جائے اور اپنے آپ کو فارغ کر دیں وہ عبادت کے لیے، جیسا کہ پچھلی ایک آیت میں گزرا ہے للطائفین عاکفین ورکع السجود، کہ ان کاموں کے لیے وہ ہو جائیں۔ اگر وہ یہ دعا کرتے یا اللہ یہاں پر جو ہے زرخیز ہو جائے زمین تاکہ یہ کھیتی باڑی کریں اور خوب یہاں پہ پھل آئیں، تو پھر جو ہے وہ عبادت میں خلل آتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس طریقے سے فرمائی کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں پر چیزیں پہنچ جایا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو طائف وادی ہے، طائف وادی جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، اور وہاں سے پھر چیزیں جو ہے مکہ مکرمہ میں آتی تھیں اور ساری چیزیں وہاں تھیں، اور آج کے زمانے میں تو دنیا جہاں کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو ثمرات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پھل ہیں، جیسا کہ سیب ہو گیا یا جو ہے وہ کیلا وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ ہر قسم کا کھانا مراد ہے، کیونکہ ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، تو جو بھی نعمت کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ثمرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو کھانے کی نعمت ہے اس کو ہم ثمرہ کہہ رہے ہیں، تو ہر قسم کا کھانا وہاں پر ہم آپ کو پہنچا دیا کریں گے، اور یہ دعا جو ہے یہ آج تک جو ہے قبول ہے۔ تو یہ ایک معجزاتی قسم کا شہر ہے مکہ مکرمہ، شاید دنیا میں کوئی شہر اس کا مقابلہ نہ کر سکے، جہاں پہ دنیا جہاں کا کھانا موجود ہے اور وہاں پر کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے جہاں سے وہ کھانا پیدا ہو۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ طائف کی جو شہر ہے وہ جو ہے پہلے شام میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو جو ہے ملک شام سے طائف میں منتقل کیا تاکہ یہ زمین میں کھانا پینا ہو۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اور تیسری بات جو یہ فرمائی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ جو میں آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ امن والا بنا دے اور ان کو کھانا پینا ملے، وہاں پہ ہر قسم کا ضروریات ان کی پوری ہو جائیں، تو یہ میں مسلمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ پیچھے جب ابراہیم علیہ السلام نے 124 نمبر آیت میں یہ دعا مانگی تھی کہ جو ہے میرے جو اولاد ہے اس میں بھی آپ نبی پیدا کریں، مقتدا پیدا کریں، امام پیدا کریں، تو اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ بھئی جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر میں آپ کا ان کے لیے میں دعا قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا احتیاطی پہلو اختیار کیا کہ فرمایا کہ عرض کی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو دعائیں مانگ رہا ہوں یہ میں مسلمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو اب اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں تو بھئی دیکھو کھانے وغیرہ سب کو ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ میرا قانون ہے، میں کھانے کو کسی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتا، تو لیکن فامتعہ قلیلا، تو میں جو کفر والے ہیں، کافر ہیں، ان کو میں کچھ عرصہ خوب جو ہے دنیا میں ان کو فراوانی ان کو کروں گا، اور ان کو میں خوب خواہشات پہ چلنے کی جو ہے وہ
ان کو میں اس طرف ڈال دوں گا، ان کو اسی چیز کی توفیق ہوگی۔ اور لیکن بعد میں فرما رہے ہیں ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ میں ان کو پھر جبراً اور زبردستی میں جو ہوں ان کو پھر میں آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف میں ان کو کھینچوں گا، میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ تو یعنی دنیا میں کفار کا یہی معاملہ ہونا ہے کہ یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ آسانی کریں گے، اور آخرت میں پھر ان کی خوب پکڑ ہوگی۔ وبئس المصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو تاکیدی فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ آرام سے بات نہیں ہے کہ کچھ دیر کوئی بندہ آگ میں چلا جائے یا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں چلا جائے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد 127 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ قواعد من البیت، یعنی کہ میرے گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ کیں، اور وہ اسماعیل، تو اسماعیل کا نام بعد میں آیا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بنیادی طور پہ جو ہے مدد کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اصل جو کام تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پہ کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے، تو اس لیے اسماعیل جو ہے وہ بعد میں آیا، اور ابراہیم جو ہے اور ان کا جو بنیادیں کھڑی کرنا وہ پہلے آ گیا۔ تو اس کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی جس نے دی ہو کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح جنگل بیاباں میں چھوڑ کے گیا ہو، اور پھر اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، اور پھر کعبہ بھی مجھ سے بنوایا گیا، یعنی اللہ کا گھر جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے بنوایا جا رہا ہے، تو دل میں ہو سکتا ہے کسی کے بات آ جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، تو اب انہوں نے اس کو واضح کیا، ربنا، یہاں بھی ربنا سے شروع کیا، تقبل منا، کہ اب یہ ہم نے بنا تو دیا ہے لیکن آپ اس کو قبول کر لیں تو اصل بات ہوگی۔ یہ نشانی ہوتی ہے اس بندے کی جو حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کہ اس کو اپنے کسی عمل کے اوپر سکون نہیں آتا، کہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے عمل کر لیا ہے تو میں براہ راست جنت میں چلا جاؤں گا، بلکہ اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں فرما رہے تقبل منا ہے، اللہ اس کو ہماری طرف سے آپ قبول کر لیجئے، یہ ہم نے بنایا ہے، آپ قبول نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی جو ہیں وہ سننے والے ہیں، آپ نے سنا سب کچھ جو ہم نے کیا، اور علیم جو ہے آپ جاننے والے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کام کیا، کس طرح سے یہ بنایا ہے، تو اب آپ اس کو ہمارے لیے قبول کر لیجئے۔ اور مزید فرمایا چوتھی دعا یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی کہ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے نبی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اتنے جلیل القدر نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ فرما رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا مزید فرما بردار بنا دیجئے، یعنی کہ اتنے بڑے قربانیوں کے بعد، اتنے بڑے کام کے بعد، کعبے کی تعمیر کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس کو قبول کر لیجئے، اور یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ اور زیادہ فرما، مسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دے مسلمینی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور زیادہ فرما بردار کر دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور جو ہے میری اولاد میں سے بھی اے اللہ، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہمیشہ قائم رکھنا جو کہ آپ کے دین پر چلتی رہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ فرما بردار رہیں۔ تو یہ شاہد تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمیشہ ایسے لوگ اس امت میں ان کے نسل میں آتے رہے جو ہمیشہ بت پرستی سے بیزار تھے، نافرمانی سے بیزار تھے، اور ان کے ذہن میں جو ہے وہ نیکی کا پہلو تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد جو حضرت عبد المطلب بن بنی ہاشم، ان کے بارے میں بھی یہی روایات میں آتا ہے کہ وہ بت پرستی سے بہت زیادہ بیزار تھے۔ اور آخر میں جو دعا فرمائی وَأَرِنَا مناسکنا، مناسک کہتے ہیں حج کی جگہوں کو، جیسے عرفات